آیا محبوب موسیٰ اور تھے مصطفیٰ اور ہیں، ان سے کلام کرتا ہوں زمین پر اور تم سے کلام کرتا ہوں اپنی بارگاہ میں بلا کے۔ حاضرین محترم، اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر یہ درجے رکھے ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں سارے انسان برابر ہیں، انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ جو کہتے ہیں نہیں سارے برابر ہیں، بھائی کیسے برابر ہو گئے؟ انسان سارے برابر نہیں، انسان سے بلند ہے۔ نبی برابر نہیں، نبیوں میں درجے، رسول برابر نہیں، رسولوں میں درجے، اور جہاں رسالت اور نبوت ختم ہو رہی ہے اس سے آگے تو مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہوگا۔ اس کو اگر آپ پڑھنا چاہیں، اس صدی کے اندر ہمارے استاد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ القادری صاحب نے یہ ایک 50 سال کی محنت سے ایک کتاب لکھی ہے جس کو کہا جاتا ہے قرآنی انسائکلوپیڈیا۔ میں تو بدل کرنے والا بندہ ہوں، 50 سال ہو گئے قرآن پڑھتے ہوئے اس شخص کو۔ اس نے کہا میں نے 50 سال کی محنت 8 جلدوں میں بند کر دی ہے۔ آپ اس کتاب کو قرآنی انسائکلوپیڈیا کو جلد نمبر آپ 7 میں پہنچے اور لفظ فضلنا کو آپ دیکھیں تو آپ کو فضلناکم کا لفظ ہو، فضلنا ہو جی، اس پر مختلف الفاظ آئیں گے، یا فضلتکم یا فضلکم۔ فضیلت کے جتنے آیتیں ہیں یہ ٹوٹل ہیں 10 پورے قرآن میں، اور 10 کی 10 آیتیں حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ القادری صاحب نے 5694 صفحے پر 7ویں جلد میں یہ آیتیں اکٹھی کر دی۔ میں نے 3 صرف آپ کے سامنے پڑھی۔ تو اب تک ہم نے بات وہ ذکر کی، مجھے فرمائے کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ اب سن لیں، نبی کی ذات وہ ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 2 شانیں جمع کی ہوتی ہیں، ایک شان فضیلت یہ بھی انتہا کی ہوتی ہے، اور دوسری شان مثلیت۔ بڑے غور سے آپ سنیں گے، فضیلت کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کا رتبہ، کسی کا درجہ، کسی کا عہدہ، کسی کا منصب، کسی کی شان بلند ہونا جو نہ عقل میں آ سکے، نہ فکر میں آ سکے، نہ علم میں آ سکے، نہ فہم میں آ سکے، کسی کی شان بلند تر ہو، اس کو کہتے ہیں شان فضیلت۔ اور مثلیت کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو دیکھنا اور اسے اپنے جیسا تصور کرنا، کسی جسم کو دیکھنا اور اسے دوسروں کی طرح جاننا، اسے کہتے ہیں مثلیت۔ اور آپ یقین جانیں، قرآن مجید کو آپ سارا پڑھ لیں، بڑی ایک راز اور نکتے کی بات سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مثلیت کے بارے میں اس نے اپنی طرف سے ایک بھی آیت نہیں اتارے۔ اس نے فضیلت میں سارا قرآن اتارا۔ بشر کے لفظ پر ٹوٹل اگر 16 آیتیں، 16 آیتوں میں اللہ پاک نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی بات ڈائریکٹ نہیں کی۔ کافروں نے اگر کہا تو فرمایا حبیب لوگ کافر کہتے ہیں کہ آپ بشر ہیں، یا آپ نے خود کہا قل انما انا بشر مثلکم، تو پھر آپ نے کہہ دیا، مگر اللہ نے براہ راست پورے قرآن میں بشریت پر ایک بھی آیت نہیں اتاری کہ یہ رسول شکل میں، جسم میں تمہاری طرح ہے، نہیں، ایک بھی آیت نہیں اتاری، بلکہ اس نے سارے قرآن میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان اور فضیلت میں آیتیں اتاری۔
اب آپ کہیں گے کہ اتنا مشکل عنوان فضیلت اور مثلیت کہ درجے میں اعلیٰ ہونا اور دوسروں کی طرح لگنا، اس کو رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو بابا اس کو سنیں گے تو ایمان کی پہچان ہوگی کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ اس کو سنیں گے تو پتہ چلے گا کس کا عقیدہ مومنانہ اور کس کے عقیدے میں خطا ہے، غلطی ہے، کوتاہی ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ دو شانیں کیوں دی جاتی ہیں؟ یہ جواب سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو فضیلت کی شان، رتبے کی شان، درجے کی شان اور عظمت کی شان اس لیے عطا کرتا ہے تاکہ لوگوں کو خبر ہو کہ یہ ہم جیسا نہیں ہے، لوگوں کو پتا چلے اس کا درجہ ہم جیسا نہیں، اس کا منصب ہم جیسا نہیں، اس کا رتبہ ہم جیسا نہیں، یہ منصب میں، رتبے میں، درجے میں رسول ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس رسول کی محبت آئے، محبت آئے گی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ ادب کریں گے۔ بھئی کسی کا رتبہ دیکھیں گے تو ادب کریں گے نا۔ استاذ کا ادب کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے اس کو رتبہ دیا۔ پیر کا ادب کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے اس کو ولایت میں رتبہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو رسول بنا کر وہ رتبہ جو دیتا ہے، فضیلت جو دیتا ہے، رسالت کا جو براہ راست انتخاب کرتا ہے، اس لیے تاکہ لوگ اس رسول سے پیار بھی کریں، محبت بھی کریں اور ادب بھی کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ ہم جیسا ہے، تو انسانوں کے معاشرے میں کیوں رسول اس جیسا جسم لے کے آیا؟ تو سن لیں، رسول کو اس معاشرے میں، سوسائٹی میں، محلے میں، آبادی میں، دنیا میں اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ یہ چلے، لوگوں تمہیں چلنا آ جائے، یہ کھانا کھائے تمہیں کھانا کھانے کا طریقہ آ جائے، یہ پانی پیے تمہیں پانی پینے کا طریقہ آ جائے، یہ شادی کرے تمہیں شادی کرنے کا طریقہ آ جائے، یہ تجارت کرے تمہیں تجارت کرنے کا طریقہ آ جائے، یہ جنگوں میں جائے، غزوات میں جائے، دین کے لیے پڑھے تو لبادہ بشریت میں، پیکر بشریت میں، انسانی روپ میں اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ تم ان کو دیکھ کر یہ دیکھو اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس دیکھ کر تمہیں اسوہ ملے، نمونہ ملے، طریق ملے، سنت ملے۔ تو مثلیت میں اس لیے پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے تاکہ لوگوں تم اس کو دیکھو اور تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے، سنت پر عمل کرنے کا طریقہ آ جائے، تمہیں اسوہ اور نمونہ تمہارے سامنے ہو کہ ہم نے زندگی یوں گزاری۔ گھبرانا نہیں، بڑا آسان مضمون۔ فضیلت کے حوالہ سے آپ دیکھو، فضیلت کے حوالہ سے آپ دیکھئے، اگر فضیلت کے حوالہ سے بات کرو، کس کی نماز اثر چھوٹی تھی؟ جی بولیے، کس کی نماز اثر چھوٹی تھی؟ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اثر چھوٹی تھی جی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کیے اور ہاتھ بلند کر کے جو دعا کی وہ یہ تھی، اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسول، یا اللہ یہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول علیہ السلام کی اطاعت میں تھا۔ فضیلت یہ ادھر سے سورج ڈوب چکا ہے، جس نے ڈوبا ہوا سورج دیکھا اس کا نام حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ وہ کہتی ہے میں نے دیکھا اندھیرا چھا گیا، پھر مغرب سے سورج نکلا اور عصر کے وقت پہ آیا، فرمایا علی جو تو نے میری محبت میں نماز عصر قضا کی تھی، قضا نہیں ادا کر لو۔ فضیلت یہ کہ سورج ڈوب چکا ہے، ڈوبے ہوئے سورج کی طرف مصطفیٰ ہاتھ بڑھاتا ہے، ان سے عصر کے وقت پہ لا کھڑا کرتا ہے، فرماتا علی لو نماز عصر پھر سے قضا نہیں ادا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ فضیلت یہ، نعرہ رسالت، فضیلت یہ کوہ ابو قبیس دنیا میں سب سے پہلا بننے والا پہاڑ، دنیا میں سب سے پہلا بننے والا پہاڑ کوہ ابو قبیس، اس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ فضیلت کیا ہے؟ کھڑے ہوئے
آپ نے اشارہ کیا، مشت مبارک سے انگلی سے اشارہ کیا، 14ویں کا چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک دائیں گرا ایک بائیں گرا، پھر ٹوٹ گیا۔ اور جو بچے سائنس پڑھتے ہیں، سائنس، انہوں نے اگر ناسا کمپنی کے حوالہ، ناسا ایک ایسی کمپنی ہے امریکہ کی جو خلائی حوالہ سے تحقیق کرتی ہے، اس میں نیل آرمسٹرانگ اور اس کے 2 بندے چاند تک پہنچے، واپس آئے، ناسا کمپنی کے اندر اجلاس طلب ہوا، نیل آرمسٹرانگ نے کہا سارے سائنسدانوں سے ہمیں سمجھ نہیں آئی، چاند پہ گئے، وہاں پر ہمیں چاند کی سرحد پر زمین پر ایک سیاہ رنگ کا خط نظر آیا، لکیر نظر آئی، ہم حیران ہیں کہ چاند پر سیاہ خط کس بات کا؟ اسی ناسا اجلاس میں نیل آرمسٹرانگ نے سوال اٹھایا، اس کی بڑی محفل میں ایک مسلمان سائنسدان نے کہا تم ہو کے آ گئے ہو، تمہیں پھر بھی خبر نہیں، ہم گئے نہیں مگر پھر بھی ہم جانتے ہیں۔ تو مسلمان سائنسدان سے پوچھا کہ تم کیسے جانتے ہو؟ اس نے کہا ہم اس لیے جانتے ہیں، وہ چاند جس کے اوپر چھوٹی سی لکیر ہے تم دیکھ کے آئے ہو، وہ اس لیے تاکہ اللہ پاک نے جب چاند رسول کی انگلی کے اشارے سے توڑا پھر جوڑا، اس میں چھوٹی سی لکیر اس لیے رکھ دی تاکہ اگر کوئی کافر تحقیق کرتے کرتے دریافت کرتے کرتے وہ اس جگہ آئے، اسے یہ بھی خبر ہو کہ چاند تک قبضہ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ کے اشاروں پر قبضہ چاند۔ یہ چاند شق القمر کا واقعہ، اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ فرمایا قرآن جو وضاحت کرتا ہے تم دیکھ کے آئے ہو تمہیں سمجھ نہیں، ہم سے سن لو، یہ اشارہ رسول کا تھا، وہ جو چاند جڑا تھوڑی سی لکیر اس لیے رہ گئی تاکہ کوئی کافر تو منکر یہاں تک پہنچے اسے خبر ہو کہ یہاں قبضہ بھی مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات۔ تو حضرین سمجھنے والا نقطہ یہ ہے، وہ اشارہ کرے، فضیلت دیکھو۔ آج کا مضمون آپ نے بڑے غور سے سننا ہے، جب آپ سن لیں گے پھر میں آپ سے پوچھوں گا، آپ مجھے بتاؤ ایمان کی پہچان کیا ہے؟ پہلے دلائل سنو، پھر آپ اس کیس کو مکمل آپ سمجھو گے۔ ادھر گویا اشارہ کرتے ہیں، چاند 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ فضیلت کا عالم یہ کہ ایک عرابی کہتا ہے کہ آقا میں آپ پر تب کلمہ پڑھوں گا جب سامنے والا درخت آپ کے قدموں میں آئے۔ فرمایا ہم بلائیں کہ تم خود جا کر اس سے کہو گا، حاجی میں چلا جاتا ہوں۔ عرابی کہنے لگا بھی درخت کے کان ہوتے ہیں، درخت بلا سنتا ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ یہ چل کر کہنے لگا اے شجر، اے درخت، سامنے تمہیں کالی زلفوں والا بلا رہا۔ جو ہی اس نے سنا آگے ہلا پیچھے ہلا دائیں بائیں، شاخیں جھکائیں، جڑوں کو کھیرتا ہوا، شاخیں زمین کے ساتھ لگاتا ہوا آقا دو جہاں علیہ السلام کے قدموں میں۔ وہ کہنے لگا جی مزہ تو تب ہے یہ واپس جائے۔ فرمایا جاؤ، بلایا چلا آیا، بھیجا چلا گیا، اسی جگہ جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے عرض کی آقا کلمہ پڑھائے مسلمان کا۔ فضیلت کا معیار یہ تو ایک شجر اور درخت کی بات ہے، درجنوں ایسے واقعات ہیں، درجنوں۔ فضیلت کا معیار یہ اشارہ کرے، درخت آقا دو جہاں کے قدموں میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ ہنانا، کھجور کا ایک خشک تنا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کے ساتھ سرکار ٹیک لگا کر خطبہ دے۔ تو ایک عورت نے کہا آقا میرا بیٹا مصری ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے لکڑی کا ممبر بنا دیں۔ فرمایا اجازت۔ اگلا جمعہ آیا، ممبر لکڑی کا بچھا دیا گیا۔ آقا دو جہاں علیہ السلام جو خشک تنے سے ٹیک لگا کر جس میں انور لگا کر خطبہ جمعہ دیتے، آج آپ ممبر پر بیٹھ گئے تو صحابہ کہتے جو ہی آپ نے اپنے حسن پارا سے اپنا جسم جدا کیا اس انانا کھجور کے تنے سے، صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے اس کے رونے کی آوازیں سنی۔ وہ رسول کے ہجر میں، فراق میں، بچھوڑے میں روتا ہے۔ تو سرکار نے جب اس کا رونا دیکھا
سسکنا دیکھا. صحابہ کہتے ہم نے لکڑی کے خشک تنے سے رونا دیکھا. سرکار نے منبر چھوڑا, اس پہ ہاتھ رکھا, وہ چپ ہو گیا اور اسے فرمایا کیوں روتا؟ اس نے اپنی زبان میں عرض کیا اس لیے روتا ہوں آپ نے مجھے چھوڑ دیا. پہلے آپ کا جسم میرے ساتھ لگتا تھا, مجھے چھوڑ دیا ہے. میرے آقا نے فرمایا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ابھی ہرا بھرا کر دیتا ہوں, اور تجھ پر پھل بھی آئیں گے, پھول بھی آئیں گے, پتے بھی ہرے ہوں گے, شاخیں بھی سبز ہوگی, سب, اور لوگ تیرا اس دنیا میں پھل کھائیں گے. اور اگر تو چاہتا ہے کہ نہیں میں جنت میں لگنا چاہتا ہوں تو جنت میں تیرے اولیاء پھل کھائیں گے, شہداء پھل کھائیں گے, انبیاء پھل کھائیں گے, رسول پھل کھائیں گے. جیسا تو چاہتا ہے, تو ابھی ہرا بھرا ہونا چاہتا ہے میں ابھی کر دیتا ہوں, ابھی پھلدار کر دیتا ہوں. تو جنت لگنا چاہتا ہے تو مجھے بتا دے. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے جنت میں لگا. بڑے غور سے سنیں, سرکار سے عرض کیا مجھے جنت میں لگا دے. حضور علیہ السلام نے فرمایا غلاموں جہاں میرا منبر ہوتا ہے, منبر اسے میرے منبر کے قدموں تلے اسے دفن کر. وہ کہہ رہا ہے مجھے جنت میں لگا. سرکار اسے منبر کے قدموں تلے لگانے کا حکم دے رہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے اس منبر پر جب سرکار بیٹھتے تو وہاں آپ کے قدمین شریفین آتے, تو گویا آپ اشارہ کر رہے اسے میرے قدموں کے نیچے دفن کر دو تو جو رسول کے قدموں تک پہنچ گیا وہ جنت تک پہنچ گیا, اور جو حضور کے قدموں سے پرے رہا خدا کی قسم وہ جنت سے دور. ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ اور بلال نے کیوں جنت آ گئی, کیوں جنت میں داخل ہو گئے؟ اس لیے کہ وہ رسول کے قدموں کے قریب آ گئے. ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ولید یہ سارے جہنم کی نظر کیوں ہو گئے؟ اس لیے یہ رسول کے قدموں سے پرے گئے. جو قریب آ گئے جنت, جو دور ہو گئے جہنم. فضیلت کا معیار یہ کہ اگر ہنانا کھجور کے تنے پہ ہاتھ رکھے اسے جو کہے اسے عطا کر دے. فضیلت کا معیار یہ ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکر ہے, سرکار توجہ کرتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ہم بولے یا یہ کنکر بولے. وہ کہنے لگا مزہ تو تب ہے میرے بند مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ بولے. حکم دیا, توجہ کی, وہ کنکر کلمہ پڑھ کر گواہی دے رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. فضیلت کا عالم یہ کہ اگر بند مٹھی کی طرف توجہ کرے تو خدا کی قسم کنکر کلمہ پڑھتے. فضیلت کا معیار یہ, فضیلت کے معیار کہ حضرت جعفر کے 2 بچے ذبح ہو جاتے ہیں, آقا علیہ السلام توجہ کرتے ہیں اور حضرت جعفر کے ذبح شدہ بچوں کو دوبارہ زندگی عطا کر دیتے ہیں. فضیلت کا معیار یہ حدیبیہ کے میدان میں 1400 ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پانی کی کمی تھی, عرض کیا یا رسول اللہ پانی نہیں. فرمایا کسی کے پاس ہے کوئی برتن؟ یہ آقا ہے. فرمایا برتن مجھے دو. سرکار نے اپنا دست مبارک اس برتن میں رکھا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے انگلیوں میں دیکھا پانی یوں بہ رہا تھا جیسے چشمہ جاری. لوٹا بھر گیا. فرمایا پی لو. ان 1400 نے پانی فشربنا, ہم نے پیا بھی, وتوضعنا, ہم نے وضو بھی کیا, بچ بھی گیا. بعد میں جب صحابہ نے کسی کو بیان کیا اس نے پوچھا بھئی تم کتنے تھے جو حدیبیہ میں تھے؟ تو کہا تھے تو ہم 1500. بعد میں سننے والے نے کہا کیا 1500 میں ایک پانی کا لوٹا کافی تھا؟ بیان کرنے والے صحابی نے کہا خدا کی قسم لو کننا مئات الف لکفانا, اگر ہمارے پاس 1,00,000 کا لشکر بھی ہوتا اس روز پانی کا ایک لوٹا کافی ہوتا. 1,00,000 انسان بھی ہوتے, پینا چاہتے, وضو کرنا چاہتے, جانوروں کو پلانا چاہتے, اس روز رسل مصطفیٰ سے پانی یوں بہ رہا تھا جیسے العیون چشمے بہ رہے ہیں. تو اگر فضیلت کا معیار یہ کہ اپنا دست مبارک برتن میں رکھ دے 1400
کا لشکر سیراب ہو جاتا ہے، لشکر سیراب ہو جاتا ہے۔ ارے فضیلت کا معیار یہ اپنا لعاب دہن اگر قتادہ کی آنکھ پر لگائیں، بدر میں ڈیلا باہر آ گیا تھا، ایک نے کہا رک کاٹ دے، دوسرے نے کہا نہیں بارگاہ رسول میں چلے، تو سرکار نے لعاب دہن لگایا، لعاب شریف، آنکھ کا ڈیلا صحیح رہا۔ عمر گزری، کسی نے پوچھا بتاؤ جس دن سے آنکھ صحیح ہوئی کچھ روشنی میں کمی ہوئی یا نہ ہوئی؟ تو حضرت قتادہ کہتے خدا کی قسم جس دن سے آنکھ کو لعاب دہن لگا، جو زندگی گزری آنکھ میں رتی برابر بھی روشنی میں کمی نہ آئی۔ تو گویا فضیلت بھی رکھی، فضیلت بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں رکھی۔ فضیلت کا معیار یہ فرمایا میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو بے شک سے پہلے مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا، میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ اس سننے والوں وہ نبی جو پتھروں کے درود و سلام کو پہچانتا ہے، پتھروں کے سلام کو پہچانتا ہے، پتھروں کی صدا کو پہچانتا ہے، پتھروں کے لہجے کو پہچانتا ہے۔ اور اگر کوئی امتی سلام پڑھے، عاشق سلام پڑھے، دیوانہ سلام پڑھے، ارے اگر کوئی رسول کا وفادار سلام پڑھے، غلام سلام پڑھے، سچا اور کھرا درود و سلام پڑھے، وہ نبی جو پتھروں کے درود و سلام کو پہچانتا ہے، کیا امت کی عاشقوں کے درود و سلام کو نہیں پہچانے؟ فضیلت کا معیار یہ فرمایا ابھی میں اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر تھا کہ لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز کو محمد کے کان سنتے۔ فضیلت تو اللہ پاک نے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فضیلت بھی رکھی، جس کے میں نے چند نمونے آپ کے سامنے رکھے، چند نمونے فضیلت دیا اور مثلیت بھی رکھی۔ ہم مثلیت کے حوالہ سے اگر پڑھیں تو یہاں تک ملتا ہے سرکار علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یتیم پیدا ہوئی، کپڑے پہنے، کھانا کھایا، لباس پہنا، پانی نوش کیا، تجارت کی، سفر کیے، غزوات میں گئے، پتھر لگے، خون بہے، تلوار اٹھائی، ازدواجی زندگی گزاری، اولاد ہوئی، لین دین کیا۔ یہ ساری جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مثلیت والی جہت ملتی ہے، یہ اس لیے تھی تاکہ لوگوں میں اس لیے شادی کر رہا ہوں، تمہیں شادی کرنا تمہارے لیے سنت ہو جائے اور تمہیں طریقہ۔ خوشبو کیوں لگائی؟ وہ تو خوشبو کے محتاج نہ تھے، ان کا تو بدن قدرتاً خوشبودار تھا، پھر خوشبودار ہو کر اتر بیت ہو کر خوشبو کیوں لگائی؟ تاکہ خوشبو لگانا سنت ہو جائے۔ وہ تو کھانے کے محتاج نہ تھے۔ میرے آقا نے فرمایا ابھی تو یطعمنی وربی، تم یہاں رات گزارتے ہو اور میرا رب مجھے اپنے ہاں بلاتا ہے، اپنے دست قدرت سے وہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ تم یہاں رات گزارتے ہو، خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہو، خود اپنے ہاتھوں سے پیتے ہو۔ فرمایا میرا حال یہ ہے، مجھے اپنے جیسا تصور نہ کرنا، تم یہاں رات گزارتے ہو، میں وہاں رات گزارتا ہوں، تم اپنے ہاتھوں سے کھاتے ہو، مجھے میرا خدا اپنے دست رحمت سے، دست قدرت سے، دست عطا سے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو لہذا مثلیت کے روپ میں اس لیے زندگی گزاری تاکہ تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے، طریقہ آ جائے۔ حاضرین محترم اس لیے آپ پورے قرآن کی اسٹڈی کریں، میں بڑی خاص بات آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، پورے قرآن کی اسٹڈی کریں۔ کافر چار طبقے ایسے ہیں، چار طبقے، کافروں کا طبقہ ایک اور مشرکوں کا طبقہ دو، منافقوں کا طبقہ تین اور مومنوں کا طبقہ چار۔ قرآن چار تحقیقات ذکر کرتا ہے۔ کافر جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو کافر فضیلت کا انکار کرتے، فضیلت کو نہیں مانتے تھے۔
اور جو مثلیت تھی کہ دوسروں جیسا لگنا، دوسروں جیسا لگنا، اپنے جیسا سمجھنا، اس کا اقرار کرتے کون؟ کافر۔ اور قرآن مجید میں کافروں کے حوالہ سے آیا کہ وہ کہتے تھے ما نراکا الا بشرا مثلنا، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں نہیں دیکھتے مگر اپنی مثل، حالانکہ وہ ان کی مثل تھے ہی نہیں، ان کا وجود اعلیٰ، ولادت اعلیٰ، نام اعلیٰ، حسب اعلیٰ، کردار اعلیٰ، شخصیت اعلیٰ، مگر کافر کیا کہتے؟ ما نراکا، اے پیغمبر ہم تمہیں نہیں دیکھتے الا بشرا مثلنا، تو ہماری طرح کا ایک بشر ہے۔ تو مومنوں نے یہ لہجہ نہیں اپنایا، صحابہ کرام نے پورے قرآن میں یہ لہجہ نہیں اپنایا کہ کسی صحابی نے اپنی زندگی میں کہا ہو کہ اے پیغمبر تیرا جسم میری جسم کی طرح ہے، آپ کا وجود میرے وجود کی طرح ہے۔ قرآن شاہد ہے، جس طبقے نے کہا تھا وہ طبقہ کافروں کا تھا۔ اس بولی کو سمجھو، یہ بولی کون بولتا تھا؟ یہ بولی کافروں کی رہی ہے۔ یہ بولی وہ لوگ جو دین سے دور تھے، ان کا لہجہ جو اپنایا، اللہ نے اس لہجے کا ذکر قرآن مجید میں کیا کہ کافر کہتے تھے ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ تم ہماری طرح کا ایک بشری اور کیا؟ تو بشریت کا، مثلیت کا اقرار کرتے، فضیلت کا انکار کرتے۔ دوسرا ٹولہ اور طبقہ تھا مشرکوں، مشرک لوگ، وہ فضیلت کا اقرار کرتے، فضیلت کا، درجے کا اقرار کرتے، اور جو مثلیت تھی، بشریت تھی، اس کا انکار کرتے۔ آپ قرآن مجید پڑھیں، آقا دو جہاں علیہ السلام کے آنے سے پہلے دو عیسائی اور یہودی، یہ دو امتیں ہوئی ہیں، اور قرآن کہتا ہے یہودیوں کے بارے میں وقالت اليہود عزیز بن اللہ، عزیر بن اللہ، یہودی کہنے لگے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے، انہوں نے شرک کیا، عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا، مشرک ہوئے۔ تو گویا وہ بشریت مانتے نہیں تھے، مثلیت مانتے نہیں تھے، فضیلت کا انکار کرتے تھے۔ یہی عیسائیوں کا حال رہا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، کسی نے خدا بنا دیا، تو گویا انہوں نے فضیلت کا اقرار کیا، اور جو مثلیت تھی اس کا سرے سے انکار کر دیا، اس لیے مشرک کہلائے۔ یہ پہلے مشرکوں کا، کافروں کا ذکر ہو رہا ہے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام جب تشریف لائے، بڑے غور سے سنیں، اگر آپ دین پڑھتے ہیں، اگر آپ صحیح تحقیقی بات سنتے ہیں، تو وہ یہ کہ سرکار نے اپنے دور میں فرمایا تھا لوگوں سن لو، جس طرح پہلے عیسائی شرک کرتے رہے، بڑے غور سے جملے سنو، جس طرح یہودی شرک کرتے رہے، یہودیوں نے اپنے پیغمبر کو خدا کا بیٹا بنا دیا، عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ فرمایا میری امت قیامت تک رہے گی، مجھے شرک کا خطرہ نہیں ہے، میری امت نہ مجھے خدا بنائے گی، نہ مجھے خدا کا بیٹا بنائے گی، وہ خدا کا محبوب سمجھے گی، خدا کا بندہ سمجھے گی، خدا کا برگزیدہ رسول سمجھے گی۔ فرمایا امتیوں سن لو، صحابہ سن لو، اب قیامت تک مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں رہا۔ لو سنو میں کیا عرض کر رہا ہوں، فرمایا قیامت تک شرک کا خطرہ نہیں ہے، شرک کا خوف نہیں ہے۔ من حیث المجموع، کہ جس طرح پورا کا پورا طبقہ یہودیوں کا مشرک تھا، عیسائیوں کا پورا طبقہ مشرک تھا، پورا طبقہ، پورا گروہ، پوری امت اب میری مشرک نہیں ہوگی، شرک کا خطرہ نہیں ہے، میرے آنے سے شرک ختم ہو گیا، میں نے شرک کو اپنے قدموں تلے رون ڈالا۔ اب قیامت تک بات توحید کی چلے گی، بات تاجدار کائنات کی رسالت کی چلے گی، رسالت کی چلے گی۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں مجھے شرک سے خطرہ نہیں، میری امت میں شرک نہیں ہوگا،
اور اگر کوئی نہ پڑھنے والا کہے فلاں جگہ بھی شرک ہو رہا ہے، فلاں طبقہ بھی شرک کر رہا ہے، فلاں گروہ بھی شرک کر رہا ہے، تو تم رسول کے فرمان کو چیلنج کر رہے ہو۔ رسول تو کہہ رہے شرک نہیں ہوگا، شرک سے بری کر دی گئی یہ امت۔ اور آج کا اگر نہ پڑھنے والا بندہ وہ طرح طرح کے جملے اگر بولتا ہے، اسے جا کر بخاری پڑھنی چاہیے۔ سرکار نے اپنی زندگی میں فرما دیا تھا مجھے میری امت سے شرک کا خوف نہیں رہا۔ اب چوتھا طبقہ تھا مومنوں۔ آپ کہیں آپ نے منافقت کی بات ہی نہیں کی، چلو تیسرا طبقہ رہا منافق۔ اس وقت دنیا میں دو طبقے چل رہے ہیں، مومنوں کا طبقہ، منافقوں کا طبقہ۔ آپ کہیں منافق کون ہوتا؟ مجھے کہنے دو، میدان کربلا جب سجا، دونوں طرف امامیں تھے، دونوں طرف نمازیں تھیں، دونوں طرف تکبیریں تھیں، دونوں طرف اذانیں تھیں، دونوں طرف اللہ اللہ کرنے والے تھے، مگر مجھے بتائیں حق کدھر تھا، خدا کدھر تھا، رسول کدھر تھا، جنت کدھر تھی؟ تو خدا کی قسم جدھر زینب تھی ادھر جنت تھی، جدھر حسین ابن علی تھا ادھر ایمان تھا، جدھر شہزادہ علی اکبر تھا ادھر اسلام تھا، جدھر حضرت عباس تھے ادھر ایمان تھا، جدھر نسل رسول تھی ادھر جنت، ادھر خدا کی رضا، ادھر رسول کی خوشنودی، ادھر اسلام اسی تھی، ادھر دین۔ تو دوسری طرف کون تھا؟ دوسری طرف وہ تھے جو جہنم کی نظر ہونے والے، جہنم کی نظر ہونے والے۔ یہ دور جو آج کا دور گزر رہا ہے، سن لیں اس دور میں کیسے پتا چلے فلاں بندہ منافق ہے، فلاں بندہ مومن ہے؟ میں ایک نشانی بتانے لگا، جو جیسے ایک گلاس پانی ہو، دو حصے بھرا ہوا ہو، ایک حصے خالی ہے، ایک بندے سے جیسے بتائیں بھی کتنا پانی ہے، وہ کہے گا جی 2 حصے بھرا ہے، اس کی نظر بھرے پر پڑتی ہے۔ دوسرے سے پوچھے بتاؤ کتنا، وہ کہے گا آدھا خالی ہے، ایک حصہ خالی ہے۔ جو خالی تھا اس کی نظر خالی پر گئی، جو بھرا ہوا تھا اس کی نظر بھرے پر گئی۔ ارے ذات مصطفیٰ کو خدا نے عدل سے بھر دیا ہے، حسن سے بھر دیا، تقویٰ سے بھر دیا، ایمان سے بھر دیا، ادب سے بھر دیا، اتباع سے بھر دیا، محبت سے بھر دیا، اپنی رضا سے بھر دیا۔ اب دیکھنے والا اگر وہ اندر سے خالی ہے اسے رسول کی کوئی شان دکھائی نہ دے گی، اور اگر وہ اندر سے بھرا ہوا ہے، ادب والا ہے، ایمان والا ہے، وہ رسول کو جس بھی نظر سے دیکھے گا کہے گا مصطفیٰ کی ذات برا البرا ہے، مصطفیٰ کی شان برا البرا ہے، مصطفیٰ کا مقام برا البرا ہے۔ آئیے قرآن کی ایک دلیل آپ کے سامنے، اللہ پاک نے فرمایا، بڑے غور سے سنو، پارہ نمبر 1 آیت نمبر 8، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ سنیے، فرمایا مومن میں کچھ لوگ ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ فرمائے کہ مومن نہیں۔ بھئی اللہ کو ماننا اگر ایمان ہے تو قرآن تو کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ کو مانتے ہیں، توحید کا اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں، مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، قیامت آئے گی، وہ مانتے ہیں۔ سوال یہ پھر مومن کیوں نہیں؟ فرمایا حبیب وہ اس لیے مومن نہیں کہ ایمان مجھے ماننے کا نام نہیں، ایمان آخرت کو ماننے کا نام نہیں، ایمان یہ ہے کہ آیا تجھے کوئی مانتا ہے کہ نہیں مانتا، جو تجھے مان کر مجھے مانے گا وہی بندہ ایماندار ہوگا، اور جو تجھے بائی پاس کر کے چھوڑ کے ڈائریکٹ میری طرف آتا ہے ہم اسے ایمان کی دولت نہیں دیں۔ یا یوں کہنے دو منافق وہ ہوتا ہے، میں قرآن کی 2 آیتیں پڑھنے لگا،
منافق وہ ہوتا ہے جو در رسول پر آنے سے کترائے. داڑیاں سب کی ہیں، امامیں سب کے ہیں، زبانیں سب کی ہیں، تبلیغیں سب کی ہیں، تہجد سب کی ہے، مگر پہچانو قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے منافق کی نشانی کیا ہے کہ جب رسول بلائے وہ سر جھٹک دے، کہے میں رسول کے در پر کیوں جاؤں، میں رسول کی بارگاہ میں کیوں جاؤں، میں رسول کے پاس کیوں جاؤں. اللہ کافی ہے، دین کافی ہے، قرآن کافی ہے. آپ کہیں گے کیا آیت ہے؟ فرمایا اللہ پاک نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تعالو آ جاؤ اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اس کے رسول کی طرف. ان منافقوں کو دو دعوتیں دی جاتی ہیں، قرآن کی طرف آ جاؤ، رسول کی طرف آ جاؤ. قرآن کی بات ہوتی ہے تو بھاگے بھاگے آتے ہیں، دین کی بات ہوتی ہے تو بھاگے بھاگے آئیں گے، اللہ کی بات ہوگی تو بھاگے بھاگے آئیں گے. فرمایا جب ان کو دو دعوتیں دی جاتی ہیں، اللہ کی دعوت، رسول کی دعوت، قرآن کی دعوت، رسول کی دعوت، دین کی دعوت، رسول کی دعوت، رأیت المنافقین، محبوب آپ منافقوں کو دیکھیں گے یصدون عنک صدودا، آپ کی بارگاہ کی طرف آنے سے سر جھٹکتے ہیں، آپ کی بارگاہ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں، کہتے ہیں رسول کے پاس کیوں جائیں، اللہ کافی ہے، دین کافی ہے. فرمایا محبوب نے بتا دے جو تیرے پاس آنے سے گھبرائے، جو تیرے پاس آنے سے کترائے، جو تیرے رسول پر آنے سے گھبرائے، فرمایا محبوب ہم بتانا چاہتے ہیں کہ عاشق نہیں، یہ منافق ہے. عاشق وہ ہے جو محمد تیرے پاس آنے سے شوق سے آئے، محبت سے آئے کہ مجھے مصطفیٰ نے بلایا ہے میں بات. اگلی بات سن لو، اگر کوئی آ بھی جائے، اگر کوئی آ بھی جائے اور آ کر نہ مانے، وہ بھی منافق. آپ کے اچھا کوئی در رسول بھی آ جائے اور آ کر نہ مانے، قرآن کا بات. دو بندوں کو پانی پر جھگڑا ہوا، ایک تھا منافق اوپر سے رنگ چڑھا ہوا تھا مسلمانی، اور دوسرا تھا یہودی. تفسیر مظہری نے قرآن مجید میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے یہ بات لکھی، پھر آیت پڑھ دیتا ہوں. دو کا جھگڑا ہوا پانی پر، یہودی نے کہا کہ کعب بن اشرف یہودیوں کے سردار کے پاس چلے. یہ جو منافق تھا میں کہنے لگا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے نبی کے پاس جائیں، یہودیوں کے سردار کے پاس میں نہیں جاؤں گا. یہودی کہنے لگا ٹھیک ہے، کیونکہ جو رسول فیصلہ فرماتے ہیں وہ حق پر ہوگا، سچ پر ہوگا. سرکار نے دونوں کی بات سنی کہ پانی کا جھگڑا، سن کر فرمایا اس کیس میں یہودی سچا ہے اور یہ جو بشر ہے منافق یہ جھوٹا. وہاں پر اس نے کچھ نہ کہا، دونوں باہر نکل آئے. یہودی نے کہا بتاؤ بھائی، تو بشر نے کہا میں اس فیصلے کو معاذ اللہ نہیں مانتا، رسول کا فیصلہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا. تو یہودی نے کہا کدھر جانا چاہتے ہو؟ تقدیر اسے موت کی طرف گھیرنے لگی. وہ کہنے لگا میں حضرت فاروق اعظم سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں، میں حضرت فاروق اعظم سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں. تو فرمایا چلو. دونوں گئے، امام خازن کی تفسیر خازن اٹھا، دونوں گئے دستک دی، آیت تشریف لائے. کیا کیس ہے؟ یہ کیس ہے، پانی کا جھگڑا ہے، آپ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں. تو حضرت فاروق اعظم سے یہودی نے کہا اے امیر المومنین ایک بات سن لو، فاروق اعظم ایک بات سن لو، آپ فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سن لے ہم آپ سے پہلے بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم میں گئے تھے اور میرے حق میں آقا علیہ السلام نے فیصلہ کیا، یہ مانتا نہیں اور آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے آئے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا گئے تھے؟ دونوں نے کہا جی گئے تھے. کیس پیش کیا؟ جی کیا. فیصلہ ہوا کہ ہوا؟ کس کے حق میں؟ تو یہودی نے کہا جی میرے حق میں.
اور اس مشر سے پوچھا کس کے حق میں؟ کہنے لگا جی اس کے حق میں. تو انہوں نے فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ تو یہودی نے کہا جی یہ ان کے فیصلے کو نہیں مانتا اور آپ سے فیصلہ کروانا چاہتا. تفسیر پڑھو خاطر حضرت فاروق اعظم اندر گئے اور چمکتی ہوئی تلوار لے کے آئے، باہر آئے اور تلوار فضا میں لہرا کر فرمانے لگے جو کوئی رسول کے کیے ہوئے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر کا فیصلہ یہ ہے اسے زمین پر زندہ نہ چھوڑا جائے. یہ کہہ کر سر قلم کر دیا اور کہا جو ان کا فیصلہ نہیں مانتا میرا فیصلہ یہ ہے